الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جشن میلاد کی شرعی حیثیت کے عنوان کے تحت یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کا موجد کون تھا اور یہ بدعت کب ایجاد ہوئی۔ پچھلے درس میں یہ باتیں آئیں، اس کا موجد اربل یعنی موصل میں رہنے والا ایک بادشاہ جس کا نام مظفر الدین تھا، وہ تھا جو 18 رمضان 630 ہجری میں وفات پایا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ 600 ہجری تک میلاد کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس کے اس عمل یعنی جو اس نے میلاد کہ مجلس منعقد کی، اس پر اس زمانے کے ایک عالم نے جس کا نام ابن دحیہ کلبی ہے، جو 633 ہجری میں وفات پایا، اس نے اس بدعت کے لیے بہت سی روایتیں گڑھی اور بہت سے دلائل الٹے سیدھے تیار کیے، اور ایک کتاب اس نے لکھی التنویر فی مولد السراج المنیر، اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا، جس کے صلے میں اسے 1000 اشرفیاں ملی۔ حالانکہ یہ شخص ابن دحیہ کلبی تمام ائمہ کے نزدیک ضعیف ہے اور جھوٹا ہے، اور یہ سلف صالحین کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی تھا، بڑا احمق اور متکبر تھا بتایا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بات جو نہایت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بطور عبادت نہیں کیا وہ قطعاً دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور دیگر، لیکن انہوں نے کبھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی طرف نہیں سوچا، کیونکہ شریعت میں کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ جو کام بطور عبادت نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ قطعاً دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اسے دین سمجھ کر یا کار خیر تصور کرتے ہوئے سر انجام دے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین اور نماز جنازہ کے لیے اذان نہیں کہلوائی، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں اس کا کوئی وجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہلوائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں اس کا کوئی وجود نہ تھا، تو قیامت تک کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے دین کا حصہ یا عبادت تصور کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اذان میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ذکر اللہ نہیں ہے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اذان میں برائی کیا ہے؟ اگر عیدین میں اذان دے دی جائے، اس طرح جنازے کے لیے اذان دے دی جائے، تو برائی کیا ہے؟ بھائی اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے نا، نہیں اذان دی جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو صرف یہ کہ اس میں اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کا ذکر ہے کہ ہم جہاں چاہیں وہاں فٹ کر دیں، بات ایسی نہیں ہے۔ یقیناً اذان اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی بڑائی پر مشتمل ہے، لیکن نماز عیدین اور نماز جنازہ سے پہلے مشروع نہیں۔ اسی طرح جشن میلاد کا مسئلہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جشن نہیں منایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے منایا، تو قیامت تک اسے دین کا حصہ یا کار ثواب تصور کرنا درست نہیں۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے
کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں کرتے تھے اسے تم بھی عبادت سمجھ کر نہ کیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم علیکم بالامر العتیق، تم اتباع ہی کیا کرو اور دین میں نئے نئے کام ایجاد نہ کرو، کیونکہ تمہیں اس سے بچا لیا گیا ہے، اور تم اسی امر کو لازم پکڑو جو پہلے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود تھا۔ بدعت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور بعد کے زمانوں تک نہ تھی، بعد والوں نے اس کو دین سمجھ کر نکال لیا۔ تو کہتے ہیں اتبعوا، جو کچھ ثابت ہے قرآن حدیث سے، صحابہ کے اعمال سے، اس کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا، کوئی چیز اپنی طرف سے تم بدعت مت ایجاد کرو۔ تمہارے لیے وہ پرانا مسئلہ جو اللہ رسول نے حکم دیا اور صحابہ نے جس پر عمل کیا، تمہارے لیے وہی پرانی بات ہی کافی۔ نئے دور میں نئے دور کے ساتھ سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو مدلل گفتگو ابھی آپ کے سامنے ہوئی ہے، اگرچہ یہ ایک سنجیدہ اور دیانتدار آدمی کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ شریعت میں مروجہ عید میلاد النبی کی کوئی حیثیت نہیں، تاہم اس کی مزید وضاحت کے لیے آگے کچھ اور باتیں اصولی طور پر بیان کی جا رہی ہیں جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور ان کے بنا پر اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہ ہوگا کہ یہ مروجہ عید میلاد النبی دین میں ایک نیا کام یعنی بدعت ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب ہمارا دین مکمل ہو گیا تو اب اس کے اندر کوئی چیز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی، عید میلاد النبی نام کی کوئی عید شریعت مطہرہ کے اندر نہیں۔ دو ہی عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یا ہفتہ واری ایک حدیث کے روح سے جمعہ کو عید المومنین قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عید بنا لینا اور منانا یہ سراسر غلط ہے اور ایک بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بدعتوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آگے آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔